بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام مہدی کے ظہور کے سلسلہ کی آج دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پہلی قسط میں ہم نے امام مہدی علیہ رضوان کا حلیہ مبارک، آپ کی آمد، آپ کا نسب، سب کچھ تفصیل کے ساتھ قرآن و احادیث کی روشنی میں ذکر کر دیا ہے۔ تو دوسری قسط میں ہم علامات ظہور امام مہدی علیہ رضوان ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلی 5 علامات آج دوسری قسط میں ذکر کی جائیں گی، تو ملاحظہ کریں۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی علامات۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کو ہم کس طرح پہچانیں گے، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یہ 30 کے قریب علامات ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے بعض نے پہلے ہونا ہے اور بعض نے بعد میں، اور کس علامت نے پہلے اور کس نے بعد میں ہونا ہے یہ اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کم و بیش 30 کے قریب علامات ملتی ہے جن کا مختلف روایات میں تذکرہ آتا ہے۔ پہلی علامت، کرتا مبارکہ اور جھنڈا۔ امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک اور جھنڈا ہوگا۔ یہ وہ جھنڈا ہے کہ جس کے بارے میں علامہ برزنجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ جھنڈا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ جل شانہ نے چھپائے رکھا، جو خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے، اور یہ جھنڈا امام مہدی کو دیا جائے گا۔ اس جھنڈے پر لکھا ہوگا کہ البیعۃ للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے۔ اس علامت کا تذکرہ علامہ برزنجی نے اپنی کتاب میں حدیث کے حوالے سے کیا ہے، اور اس مضمون کو ابو نعیم رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتلاؤں، اس امت کے اندر جس طرح سے جھوٹے نبی بہت کثرت سے گزرے ہیں، اسی طرح مہدیت کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت کثرت سے گزرے ہیں۔ جو صحیح امام مہدی ہوں گے ان کو ایک رات قبل تک بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ وہ عام لوگوں کی طرح لوگوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، بالکل اس طرح کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں عام طور پر رہتے تھے، چھپ کے نہیں رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن عام انسانوں کی طرح تھا، بالکل امام مہدی کا رہن سہن بھی عام انسانوں کی طرح ہوگا۔ ایک رات میں تربیت۔ اللہ جل شانہ ایک ہی رات میں ان کی تربیت فرمائے گا، ان کو مہدیت کے مقام پر فائز کرے گا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ احادیث کی بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض تابعین نے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ امام مہدی کو پہلے سے پتہ ہوگا؟ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کو اس ایک رات میں پتہ چلے گا، بالکل اس طرح سے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے وحی کی۔ اور امام مہدی نبی تو نہیں ہے بلکہ ایک امتی ہیں، لیکن امت کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بعد سب سے افضل ترین ہیں۔ دوسری علامت، مقام ملتزم پر ندا۔ امام مہدی علیہ رضوان کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ ملتزم سے لپٹے ہوئے ہوں گے، بیت اللہ سے لپٹے ہوئے ہوں گے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے، اور جس وقت وہ لپٹے ہوئے ہوں گے اسی وقت احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ ملک شام کے قطب اور ابدال ان کی تلاش میں ہوں گے۔ شام سے مراد موجودہ سیریا نہیں ہے۔ حدیث میں شام جسے کہا جاتا ہے اس سے مراد سیریا، لبنان، فلسطین اور موجودہ اسرائیل کا علاقہ شام کہلاتا ہے۔ اسی شام کے بارے میں علامات متوسطہ میں سے ہے۔ 2 حدیثیں تذکرہ کرنے سے رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت شام میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا تو اس وقت خیر نہیں رہے گی، یعنی قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ یہ علامات متوسطہ میں سے ہے۔ اور شام کا فلسطین کا علاقہ، حتیٰ کہ ایک روایت میں تذکرہ آتا ہے کہ قرب قیامت میں شام کی طرف تیزی سے ہجرت ہوگی، جس کا مظاہرہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ترکی بھر گیا ہے ان مہاجرین سے۔ اللہ جزائے خیر دے اہل ترک کو۔ ہم پر لازم ہے کہ ان کے دست و بازو بنیں۔ ملک شام سے جو اولیاء اور قطب ابدال امام مہدی کی تلاش میں آئیں گے اور باقی دنیا سے بھی یقیناً ہوں گے، احادیث میں تذکرہ چونکہ شام اور یمن کا ملتا ہے، یہ ان کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے، ان کو پہچانیں گے۔ جس وقت پہچانیں گے اس وقت آسمان سے ایک ندا آئے گی۔ یہ بہت بڑی پہچان ہوگی امام مہدی کی۔ اور ندا کیا ہوگی؟ کم ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ امام مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، پس ان کی اتباع کرو۔ چنانچہ وہ قطب اولیاء اللہ ان کی بیعت کریں گے اور امام مہدی ان سے بیعت لیں گے۔ یہ بیعت بیعت جہاد ہوگی۔
تیسری اور چوتھی علامت، اسی طرح سے تیسری اور چوتھی علامت امام مہدی علیہ رضوان کی وہ یہ ہے کہ امام مہدی جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں مروی ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ گر پڑے گا، اس طرح ایک درخت سے شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بہار لانے لگے گی۔ اللہ جل شانہ ان کی کرامتوں کو ان کے ہاتھ سے ظاہر کرے گا جو ان کی پہچان کی علامت ہوں گی کہ یہی امام مہدی ہیں۔ ان دو علامات کو بھی علامہ برزنجی نے لکھا ہے۔ پانچویں علامت، سفیانی کا ظہور۔ امام مہدی کی شناخت کی سب سے بڑی علامات جو ہوں گی ان میں سے تین علامتوں کا سب سے پیش آنا ہے۔ ان تین علامتوں میں سب سے بڑی علامت وہ کیا ہے؟ وہ ایک سفیانی کا تذکرہ ہے جس کا کئی روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ملک شام کے علاقے سے ظہور کرے گا اور دمشق میں قتل عام کرے گا۔ اتنا قتل و غارت کرے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکالے گا، نہ ماؤں کو چھوڑے گا نہ بچوں کو چھوڑے گا، چن چن کے علماء کو قتل کرے گا۔ سفیانی کے احوال، وہ حضرت ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف ایک سفیانی نہیں نکلے گا بلکہ کئی سفیانی نکلیں گے جو اس طرح قتل عام کریں گے۔ سفیانی کا حلیہ کیا آتا ہے اور اس بارے میں ہمیں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ تھوڑا سا اس طرف روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے جو ان کے ظہور سے پہلے صادر ہوگی۔ یہ سفیانی حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا اور یہ حکومت کرے گا اور لوگ اس کو حکومت سے اتاریں گے، یہ اترے گا نہیں۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ آئے اس کی علامات دیکھتے ہیں۔ سفیانی کی علامات، جس سفیانی کے بارے میں تذکرہ آتا ہے ابتدا میں مسلمانوں سے یہ قریب ہوگا، پہلے مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام کرے گا اور جب مسلمان اس کو اپنا لیڈر بنا لیں گے اس کے بعد یہ چن چن کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کرے گا۔ ایک روایت میں تذکرہ یہ آتا ہے کہ پہلے ایک سفیانی ہوگا، پھر وہ فوت ہو جائے گا، اس کا بیٹا آئے گا، وہ بھی اسی طرح قتل کرے گا اور پھر اس کا بیٹا بھی اسی طرح قتل کرے گا۔ ہمارے دور کے کئی علماء جن میں کئی سعودی علماء، عرب علماء بھی شامل ہیں کہ شام کا جو بشار الاسد ہے یا اس کا باپ، یہ دونوں اس علامت میں شامل ہیں۔ سرعام برائی کا ارتکاب، سفیانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا دلیر ہو جائے گا کہ اگر یہ قتل و غارت کرے گا تو کوئی اس کو روکے گا نہیں اور برائی کے کام بھی سرعام کرے گا، شراب بھی سرعام پیے گا اور زنا بھی سرعام مسجد میں کرے گا۔ سفیانی کا حلیہ، اس کے تذکرے کے اندر جو اس کی رنگت کا بیان آتا ہے بعض روایات سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے، جن میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ رنگت اس کی پیلی ہے، یعنی سفیانی کی رنگت پیلی ہوگی، ٹانگیں پتلی پتلی ہوں گی۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں اس کا حلیہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شخص باری برکم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیچک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا۔ دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام وادی یابس ہوگا۔ وہ 7 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ خروج کرے گا جن میں سے ایک کے پاس ایک جھنڈا بھی ہوگا۔ لوگ اس جھنڈے کے تلے مدد آنے کا خیال کریں گے اور اس کے آگے آگے 30 میل چلتے ہوں گے۔ جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرنگو کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دوچار ہوگا۔ کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اس کے کانے ہونے کا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں بازو اور پنڈلیاں پکے ہونے، گردن لمبی ہونے اور رنگ زرد ہونے کا تذکرہ ہے۔ سفیانی کی مدت حکومت، اس کی مدت حکومت کے بارے میں کتاب الفتن میں روایات میں 3 باتیں آتی ہیں: 3.5 سال، 19 ماہ اور 17 ماہ۔ سفیانی ایک ہیں یا کئی؟ کتاب الفتن ہی کی روایات میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ کئی سفیانی آئیں گے، البتہ سب سے بڑا وہ ہوگا جس کا حلیہ ابھی بیان کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے ایک سفیانی جو بہت قتل و غارت کرے گا وہ پھوڑا نکلنے سے مر جائے گا، تو ایک اور سفیانی جس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھیں اندر دھنسی ہوں گی، وہ شام پر قبضے کی کوشش کرے گا اور اس وقت اہل مشرق شام پر چڑھ دوڑیں گے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں رہی، مگر یہ سفیانی سب کو شکست دے کر مصر، بغداد پر قبضہ کر لے گا، یہاں تک کہ یہ خبیث مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا، اور یہی وقت ہوگا امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا۔ شام میں 3 جھنڈے،
نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں محمد بن حنفیہ کے حوالے سے ہے کہ ایک جنڈا ابقا نامی آدمی کا ہوگا، ایک اصحب کا اور ایک سفیانی کا ہوگا۔ سفیانی کی حکومت کے حالات۔ سفیانی کی جو علامت ہے اس کے بارے میں التذکرہ میں ایک اور پہچان اس کی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ دمشق کی وادی سے ہوگا جس کا نام یابس ہوگا، اور اس کی ایک اور پہچان یہ ہوگی کہ اس کے زمانے کے اندر دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب کی دیوار گرے گی۔ اس طرح سے بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ یہ سفیانی ترکی کے لوگوں اور روم کے لوگوں سے جنگ کرے گا۔ یہ وہ ترک نہیں جو تاتاری تھے، یہ روم والوں سے جنگ کرے گا اور ان پر غالب آ جائے گا اور زمین پر فساد کرے گا۔ اس دوران کچھ قریشی حضرات بھاگ کر قسطنطنیہ چلے جائیں گے۔ قسطنطنیہ یہ موجودہ استنبول ہے۔ موجودہ استنبول کے بارے میں احادیث میں تلاش کیا تو ایک عجیب بات ملتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول ہے۔ اس کی دو فتوحات کا تذکرہ ملتا ہے، ایک فتح اس کی ہو چکی ہے اور دوسری فتح اس کی کب ہوگی وہ بھی ایک علامت ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ استنبول پر کیا حالات آئیں گے، کیا ہوتا ہے اور کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس طرح سفیانی کے بارے میں آتا ہے کہ سفیانی جو ہے اس کو لوگ نہیں ہٹا پائیں گے اور لوگ بھاگ کے جائیں گے اور پناہ لیں گے قسطنطنیہ میں، یعنی ترکی میں پناہ لیں گے، استنبول میں پناہ لیں گے۔ جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی تو روم کے فرمانروا کی طرف پیغام بھیجے گا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت سفیانی کا ظہور ہوگا تو روم سے مراد عیسائی ہیں، یہ موجودہ اٹلی نہیں ہے، بلکہ روم سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اس وقت ترکی عیسائیوں کی حکومت میں ہوگا اور وہ عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجے گا کہ جو لوگ بھاگ کر آئے ہیں اور تمہارے پاس پناہ لی ہے ان کو میرے حوالے کر دو۔ وہ واپس بھیج دیں گے اور سفیانی دمشق کے دروازے پر ان لوگوں کو شہید کر دے گا۔ اسی طرح سے لوگ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ بغاوت کرتے رہیں گے اور یہ ان سب کو قتل کرتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ اتنا دلیر ہوگا یہ عراق کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ یہ تمام شہروں میں فوجی پھیلا دے گا، حتیٰ کہ خراسان کی طرف بھی بڑھے گا۔ خراسان سے مراد افغانستان کا ایریا، ایران اور کچھ بلوچستان کا علاقہ، یہ خراسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سفیانی اپنے لشکر کو واپس بلا لے گا۔ اس وقت قتل و غارت عام پھیلا ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی سب سے بڑی علامت سفیانی کا ظہور ہے، یہ بہت بڑی علامت ہوگی۔ ذاتی رائے۔ موجودہ دور کے اندر کیا شام کا موجودہ سربراہ سفاق قاتل بشار الاسد علیہ ما یستحق، اس پر اللہ کی طرف سے وہ نازل ہو جس کا وہ حقدار ہے، کیا وہ سفیانی ہے؟ ہم اس کے بارے میں حتمی نہیں کہہ سکتے، اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ البتہ اس سیاہ کار کی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو غلط بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سفیانی نہیں، البتہ ان میں سے ایک ہے۔ آج اس دوسری قسط میں ہم نے 5 بڑی علامات کا ذکر کیا، باقی علامات قسط نمبر 3 یعنی کل ذکر کی جائیں گی۔ تو پہلی قسط کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور دوسری قسط آپ کے سامنے پیش ہے۔ تیسری قسط کا انتظار ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔